السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ بزرگان دین کی بایوگرافی پر مبنی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے چینل کی اس ویڈیو کا موضوع خاص دنیا کے مشہور ترین اولیاء کرام میں سے ایک حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ بزرگان دین کی زندگی کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھتے ہوئے لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں ایسے سینکڑوں بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے پوری زندگی خلق خدا تک پیغام الہی پہنچایا، اللہ اور اس کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، اور حضرت داتا گنج بخش بھی اللہ کے انہی برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نومبر 1009 عیسوی بمطابق 400 ہجری میں غزنی شہر سے قریب بستی ہجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام شیخ سید علی ہجویری تھا، جبکہ کنیت ابو الحسن تھی، جبکہ آپ عوام و خاص سب میں گنج بخش یا داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار سید عثمان پہلے غزنی سے مستقل ایک اور بستی جلاب میں رہتے تھے، اس لیے آپ سید عثمان جلابی ہجویری کہلاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کا نسب حضرت زید رضی اللہ کے واسطے سے حضرت حسن رضی اللہ سے ملتا ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت شیخ ابو العاص اشکاکی، شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح العبدلانی، شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن الکشیری، شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ الگرگانی، ابو عبداللہ محمد بن علی المعروف داستانی بسطامی، ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی اور ابو احمد مظفر بن احمد بن حمدان کے نام سے ملتے ہیں، جبکہ طریقت میں آپ کے شیخ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی ہیں۔ ان کے حالات آپ کچھ اس طرح قلم بند کرتے ہیں کہ میری طریقت میں میری ابتدا آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ سے زیادہ بارب اور صاحب ہیبت کوئی شخص نہیں دیکھا۔ صوفیوں کے لباس سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ ایک مرتبہ آپ کو وضو کرانے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، آخر میں ان پیروں کی کیوں غلامی کروں؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا، جو خیال تیرے دل میں پیدا ہوا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ ہر کام کا ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ خدمت اور ملازمت آدمی کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حق تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک سپاہی کے بیٹے کو تاج شاہی پہنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، کسب روحانی کے لیے حضرت داتا گنج بخش نے شام، عراق، فارس، کوہستان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، وراء النہر اور ترکستان کا سفر کیا۔ ان ممالک میں آپ بے شمار لوگوں سے ملے اور ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا۔ صرف خراسان میں آپ جن مشائخ سے ملے ان کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 اشخاص ایسے دیکھے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک سارے جہان کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش اپنے عراق کے ایک واقعے کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عراق میں اپنے قیام کے زمانے میں ایک دفعہ میں دنیا کمانے اور اسے خرچ کرنے میں بہت دلیر ہو گیا تھا۔ جس کسی کو ضرورت پیش آتی وہ میری طرف رجوع کرتا اور میں یہ نہ چاہتا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی جائے، اس لیے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ میں بہت زیادہ مقروض اور اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ آخر وقت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے لکھا، بیٹا دیکھو، اس قسم کی مشغولیت میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤ۔ یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے۔ اگر کسی کے دل کو اپنے سے بہتر پاؤ تو اس کی خاطر پریشانی اٹھاؤ۔ تمام مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اپنے بندوں کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت سے مجھے سکون قلب حاصل ہوا اور میں نے یہ جانا کہ مخلوقات سے دور رہنا صحت و سلامتی کی راہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف نہ دیکھے تاکہ کوئی اور بھی اس کی طرف نہ دیکھے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو اہم اور بڑی چیز عیاں کرتا ہے، ورنہ دنیا اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی، وہ تو صرف اس سے اپنا کام نکالتی ہے۔ دوستو، آپ کے نزدیک صوفی صفا سے مشتق ہے، اور صفا کی اصل دل کو غیر اللہ سے منقطع کر کے اسے اللہ سے جوڑنا ہے۔ گویا اس کا مطلب اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ اللہ کی بندگی کی راہ اختیار کرنا ہے، نہ کوئی خاص وضع قطع اختیار کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیرو ہونا چاہیے، کیونکہ سلطان علم سلطان حال پر غالب اور اس سے افضل ہے۔ حضرت داتا گنج بخش مسلسل 40 سال سفر میں رہے، لیکن کبھی نماز باجماعت ناغہ نہیں کی۔ آپ ہر جمعہ کی نماز کے لیے کسی قصبہ میں قیام فرماتے، رہن سہن عام لوگوں کی طرح رکھتے،
صوفیوں کی ظاہری رسوم اور وضع قطع سے آپ شیخ طریقت حضرت ابوالفضل محمد بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیشہ مجتنب رہے، بلکہ اس سے آپ کو ایک گونا نفرت تھی اور ان چیزوں کو ریاکاری و نمائش اور معصیت کا نام دیتے تھے۔ نکاح کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لیے نکاح کرنا شرط ہے، اور اگر بغیر نکاح کے اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح فرض ہے، لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اس کے لیے مجرور رہنا اچھا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک سخت پریشان نہ ہو اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ملازمت کر سکے۔ آپ چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر ہی میں رہے، اس لیے آپ نے شادی نہیں کی بلکہ تجرد کی زندگی گزار دی، لیکن تجرد کے ہلاکت خیز خطرات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 11 برس تروی یعنی نکاح کی آفت سے بچایا، لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور میں بن دیکھے ایک پری صفت کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا، اور 1 سال اس طرح اس میں مستغرق رہا کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے میرے دل پر عصمت و پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی۔ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانہ حکومت میں آپ اپنے مرشد کے حکم سے دین اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے لاہور تشریف لائے۔ یہاں آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین رنجانی اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں حسین رنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن شیخ جی نے فرمایا نہیں، تم جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا، صبح کو حسین رنجانی کا جنازہ باہر لایا گیا۔ آپ نے تبلیغ و ارشاد دین کے سلسلے میں برِ صغیر پاک و ہند کے دوسرے حصوں کا بھی سفر کیا۔ آپ کے وصال کی بات کی جائے تو آپ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سفینۃ الاولیاء میں دارالشکوہ میں وصال با کمال 454 ہجری یا 464 ہجری ذکر کیا ہے۔ غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاولیاء میں تاریخ وصال 464 ہجری یا 466 ہجری لکھا ہے، جبکہ اے آر نکلس مترجم کشف المحجوب کے نزدیک وصال با کمال 465 ہجری یا 469 ہجری کو ہوا۔ آپ کا روضہ مبارک ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین الدولہ نے تعمیر کروایا اور خانقاہ کا فرش اور ڈیوڑی بادشاہ جلال الدین اکبر کی تعمیر ہے۔ آپ کے مزار پر حضرت خواجہ محی الدین اجمیری اور بابا فرید الدین گنج چکر نے کسب فیض کے لیے چلا کشی کی۔ دوستو، آپ نے بہت سی مشہور کتب کی تصنیف فرمائی، لیکن اب کشف المحجوب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ملتی۔ شاعر و شاعری سے بھی آپ کو دلچسپی تھی، آپ کا دیوان بھی تھا۔ کشف المحجوب میں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی تصانیف کو اپنے نام سے منسوب کر کے شائع کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے میرے اشعار کا دیوان دیکھنے کے لیے مانگا اور پھر واپس نہیں کیا، اور اس کے شروع سے میرا نام کاٹ کے اپنے نام سے شائع کر دیا، چونکہ دیوان کا یہی ایک نسخہ تھا جو وہ لے گیا، اس لیے میں کچھ نہ کر سکا اور اس نے میری محنت برباد کر دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو اس کی خواہش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازے کی چابی ہے۔ دوستو، ایسی ہی تاریخی، اسلامک اور بزرگان دین کے ذکر پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ تو ملتا ہوں ایسی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔